آج کی اس بزم پربہار کے صدر ذی وقار مسجد رضوان کے خطیب و امام حضرت مولانا وکیل احمد انوری صاحب، اس مسجد کے تمام ٹرسٹیان، متولیان، ذمہ داران، آج کی اس پر رونق اور پربہار درس قرآن کی مجلس کو رونق بخشنے کے لیے انتظام اور انصرام کرنے والے ازبا گروہ کے تمام ہی نوجوان اور تمام ہی ذمہ داران، حاضرین مجلس، تشریف فرما تمام ہی معزز اور موقر نوجوان بزرگ حضرات اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، حضرت مولانا افتخار سالک صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ صدر موصول اچھا حضرت نے اجازت دی ہے، اس لیے ابتدائی چند منٹوں کی باتیں میں گوش گزار کر دوں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ قرآن پاک 23 سال 5 مہینہ 8 دن میں کبھی مکہ، کبھی مدینہ، کبھی سفر، کبھی حضر، کبھی دن، کبھی رات، کبھی اندر اور کبھی باہر، کبھی سواری پر اور کبھی مائی عائشہ کی گود میں، یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 540 رکوعات ہیں، 7 منزلیں ہیں، اور قرآن پاک کی ہر سورت کا نام ہے۔ آج جس سورت کی ابتدا ہوگی اس سورت کا نام ہے مائدہ، جو چھٹے پارے کی 5ویں رکوع سے شروع ہونے والی ہے اور 7ویں پارے کی 6 رکوع تک یہ ٹوٹل 16 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اور مائدہ کے معنی آتے ہیں دسترخوان، اور قرآن پاک خود ایک بہت بڑا وسیع اور عریض دسترخوان ہے، جس پر قسم کے موتی، عنبر، ہیرے، جواہرات اور طرح طرح کی چیزیں بکھری اور پھیلی۔ اس قرآن پاک کو سننے کے لیے مسلمان ایمان والے نہیں، جن کے دلوں میں اسلام اور اہل اسلام کی نفرت بری تھی، ابو جہل اور ایسے بڑے بڑے دشمنان اسلام، وہ اس قرآن پاک کو چھپ کر سنا کرتے تھے۔ حضرت والا اس پر روشنی ڈالیں۔ شہر مالیگاؤں کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں۔ درس قرآن کی جو مجلسیں، جو محفلیں شہر مالیگاؤں میں ہر کس و ناکس کو دستیاب ہے، آپ بڑے سے بڑے شہروں میں جائیں گے، اتنی فراوانی آپ کو نہیں ملے گی۔ ہر چھوٹی مسجد، ہر محلے کے اندر باغ ہے، باغیچہ ہے، گارڈن ہے، سائزنگ ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ کو درس قرآن کی مجلس سجی ہوئی نظر آتی ہے۔ درس قرآن کی مجلس کو سجانے کے لیے، درس دینے کے لیے، آپ کو قرآن سے جوڑنے کے لیے، اللہ کے اس کلام کو آپ تک سمجھانے کے لیے
یہ علماء کرام کتنی تفاسیر کو کھنگالتے ہیں، کتنی ورق گردانی کرتے ہیں، کتنی عرق ریزی کرتے ہیں، کتنا اپنے آرام کو مؤخر کرتے ہیں۔ آدھے گھنٹے 15 منٹ 20 منٹ کا درس دینا ہے، ان کو 5-6 تفسیروں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اسے آپ نہیں سمجھ سکتے کتنا اچھا درس ہو جائے۔ اس کے لیے یہ درس قرآن دینے والے حضرات بہت بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ کسی نہ کسی نسبت سے ملتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے۔ اس شہر کے اندر ایسے بھی جیالے ہیں، ایسے بھی قرآن پاک کے دلدادہ ہیں، ایسے بھی اللہ کے محبوب اور مقبول ترین بندے ہیں جو روزانہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ صرف تلاوت کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں، اور ایسے بہت سارے خوش قسمت ہیں جو روزانہ کسی نہ کسی مسجد میں جا کر درس قرآن کی محفل کا حصہ بنتے۔ انہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے، ان کا بچپن کام دھندے اور جہالت میں گزر گیا، جوانی برباد ہو گئی، اب بڑھاپا ہے۔ قرآن پاک سے ایسا تعلق بنایا ہے کہ پورے ہفتے میں کوئی ایک دن، کوئی ایک رات بغیر درس قرآن کے ان کی زندگی گزر گئی۔ یہ ہے شہر مالیگاؤں۔ شہر مالیگاؤں کے اندر درس قرآن دینے کے لیے صرف مرد حضرات ہی نہیں، الحمدللہ ہماری ماں بہنیں عالمات اور ایسی مدرسوں سے نکلی ہوئی فاضلات وہ قرآن پاک اپنی ماں بہنوں کے اندر درس قرآن کی شکل میں دے رہے۔ دنیا کے اندر ہمارا آپ کا تجربہ ہے، اگر کوئی چیز ہم کو سمجھتی نہیں ہے تو ہم اس کا ٹرانسلیشن کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا لکھا ہے ذرا پڑھ کے بتا دو، یہ فارم بھرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اس سے ملنا ہے۔ ہم اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں۔ افسوس، سب افسوس، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور وہ ہمارے نام ہے، وہ لیٹر ہمارے نام ہے۔ 189 مرتبہ اللہ نے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا سے ہم کو مخاطب کیا ہے۔ قرآن پاک کی کتنی سورتوں کی پہلی آیت ایسی ہے جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، کتنی سورتیں ایسی ہیں جو یا ایھا النبی سے شروع ہوتی ہے، کتنی صورتیں ایسی ہیں جو یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا میں ہم داخل ہیں۔ میرے اللہ نے اس قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، کیا بتایا ہے، کیا سمجھانا چاہتے ہیں، یہ اگر ہم ایسی درس قرآن کی مجلسوں میں نہیں بیٹھ کر سمجھیں گے، نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو گویا ہم دنیا کے بہت بڑے بد نصیب اور محروم القسمت ہوں گے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج اسپیشل سورہ مائدہ کی شروعات پر اتنا بڑا مجمع اگر اکٹھا ہوا ہے، اس سے زیادہ بڑا مجمع روزانہ رہنا چاہیے، کیونکہ 15 سے لے کے 20 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ یہ کوئی بہت بڑا وقت نہیں ہے جو ہم فارغ نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ نے مجھے کیا دینا ہے، کیا سمجھانا ہے، کیا بتلانا ہے، اللہ کیا چیز کا حکم فرما رہے، کن چیزوں سے روک رہے، یہ پورا کا پورا قرآن پاک ہے۔ ہمیں آپ کی اپنی اس مسجد میں
جس دن یعنی بدھ کو ہی ہوتا ہے نا، بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن سمجھنے کے لیے آدھا گھنٹہ فارغ کرنا ہے، خود بھی آنا ہے اور ہر بندہ یہاں کا بیٹھا ہوا اگر یہ ٹھان لے کہ ہفتے کے 7 دن 8 دن ہوتے ہیں، روزانہ ایک بندے کو دعوت دے کر مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آمادہ کروں گا، ابھارے گا، ہفتے میں 7-8 آدمی کو اگر آپ نے دعوت دی اور ہر بندہ یہ دعوت کا کام کرے تو اس درس قرآن کی مجلس میں کتنے لوگ اکٹھا ہوں گے؟ یہ اگر بندہ ٹھان لے تو ہر مسجد کا درس قرآن اور نکھرے گا اور لوگ فیضیاب ہوں گے اور زیادہ لوگ قرآن پاک کو سمجھنے والے بنیں گے۔ اس کے لیے زیادہ حائل نہ رہتے ہوئے میں آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ بڑے اہتمام کے ساتھ بدھ کا دن آپ رات میں فارغ کریں کہ مجھے ہر حال میں عشاء کی نماز کہاں پڑھنا ہے؟ مسجد رضوان۔ آپ کے اپنے اسی علاقے کے ایک بزرگ ہیں، کبھی وہ مدنی مسجد میں ہیں، کبھی سلیمانی مسجد میں، کبھی بڑے قبرستان میں، کبھی جامع مسجد میں، پورا ہفتہ ان کا فکس ہے درس قرآن کی مجلس۔ بچپن میں جوانی میں کچھ نہیں کیا، اب تو کچھ کر لوں، اب تو میرے اللہ سے تعلق بنا۔ اب لوگوں نے اتنا اپنے آپ کو فارغ کر رکھا ہے دین کے سیکھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ہم سب فکر کریں کہ اس درس قرآن کی مجلس میں ہم پابندی سے بیٹھیں گے اور دوسروں کو بھی لانے کی محنت کریں گے، دعوت چلائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔